11 ستمبر 2001 امریکی حکومت اور عوام دم بخود اپنے اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے وہ مناظر دیکھ رہے تھے جن کے حقیقی ہونے کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ میڈیا کے ماہرین کے مطابق 9/11 آج کے دور کی سب سے بڑی نیوز سٹوری تھی۔ اس روز امریکی نیوز میڈیا اپنی تاریخ کے ایسے چیلنج کے روبرو ہوا جس کے بارے میں پہلے سے کبھی کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی۔ نیوز میڈیا کو اس روز بہت زبردست چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سیل فونز کام نہیں کر رہے تھے، سیل لائنز بند ہو گئی تھیں، لینڈ لائنز اور انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا، شہر اور ملک بھر کی تمام ٹرین، روڈ اور ایئر ٹریفک بند کر دی گئی تھی۔ پریس کے لیے وسائل کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی مشکل سٹوری تھی۔ صحافیوں کو متاثرہ علاقے تک رسائی چاہیے تھی، مگر پولیس، آگ بجھانے والا اور دیگر امدادی عملہ رپورٹرز کو زیادہ آگے جانے نہیں دے رہا تھا۔ یہ ہے کیتھی ٹروسٹ، واشنگٹن کے میوزیم کی 911 گیلری کی ڈائریکٹر ایگزیبٹ۔ کہتی ہیں کہ 11 ستمبر کے واقعات کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو اس روز سیکنڈوں کے وقفے میں کئی اخلاقی فیصلے لینے تھے۔ اس روز جو واقعات رپورٹ کیے گئے وہ صحافتی اصولوں کا امتحان تھا۔ لوگ عمارت سے چھلانگیں لگا رہے تھے، نیچے گر رہے تھے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں آپ کو فیصلہ کرنا تھا کہ ان کی تصویریں لیں، انہیں بھیجیں اور پرنٹ کریں۔ جذباتی چیلنجز بھی اپنی جگہ تھے۔ بہت سے رپورٹروں نے کہا کہ وہ اس روز صحافی ہونے کے ساتھ انسان بھی تھے اور انہیں سٹوری رپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات سے بھی نبردآزما ہونا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کی دہشت گردی کے واقعات کی وہ تصویریں تو دنیا نے دیکھیں جو میڈیا نے دنیا کو دکھائیں، لیکن اس تصویر کا ایک رخ اور بھی تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور پر 13 براڈ کاسٹ انجینئرز بھی اپنے فرائض انجام دے رہے تھے جو اس واقعے میں اپنی جان سے گئے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے سینکڑوں افراد میں ایک صحافی بھی شامل تھا۔ یہ ہے وہ براڈ کاسٹ کمیونیکیشن ٹاور جو 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور پر نصب تھا اور نیو یارک شہر کو براڈ کاسٹ مہیا کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اس پر ہلاک ہونے والے براڈ کاسٹ انجینئرز کا تعلق نیو یارک کے مقامی نیوز چینل سے تھا۔ یہ ٹاور اب میوزیم کی 911 گیلری میں بے حد خستہ حالت میں موجود ہے، مگر جس دہشت گردی نے لوہے اور سٹیل کے سٹرکچر پگھلا دیے وہ اس براڈ کاسٹ ٹاور کا نشان نہیں مٹا سکی۔ یہ ٹاور ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ یہ مڑ چکا ہے، ناکارہ ہو چکا ہے، مگر اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود بھی قائم ہے اور اس دن کے خوفناک واقعے کی کہانی سنا رہا ہے۔ میوزیم کی 911 گیلری میں 11 ستمبر کو اغوا ہونے والے یونائیٹڈ ایئر لائن کے اس جہاز کا ٹکڑا رکھا گیا ہے جسے پینسلوینیا میں گرا دیا گیا تھا۔ پینٹاگون کی عمارت سے گرنے والا یہ ٹکڑا بھی اسی واقعے کی یادگار ہے۔ اور یہ ہے فری لانس فوٹوگرافر بل بگٹ کی یاد میں قائم کیا گیا کارنر، جہاں بگٹ کی زندگی کی آخری نیوز سٹوری 911 کی جھلکیاں دستاویزی شکل میں محفوظ ہیں۔ آخری تصویر اس وقت کھینچی گئی ہے جب آخری ٹاور گرنے سے پہلے گرد کے بادل چھا رہے تھے۔ بل آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تصویریں کھینچتا جا رہا تھا اور آخر وہ اس پل تک پہنچا جو شمالی ٹاور کی لابی کو دوسرے ٹاور سے ملاتا تھا۔ اس نے وہ تصویریں لیں جو دوسرا ٹاور گرنے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے تک ہی لی جا سکتی تھی۔ آخری فریم بالکل وہی تھا اور اس پر ٹائم کوڈ بھی بالکل اسی منٹ کا ہے۔ اس گیلری میں ان صحافیوں کی یادداشتوں پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی جا رہی ہے جنہوں نے 11 ستمبر کے واقعات کی کوریج کی۔ عام طور پر صحافیوں پر صورتحال کا فائدہ اٹھانے اور سنسنی پھیلانے کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ 11 ستمبر کو صحافیوں نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے کئی درجے اوپر اٹھ کر کام کیا۔ ٹیلی ویژن چینلز نے بغیر کسی وقفے کے مسلسل 4 دن تک اپنی نشریات جاری رکھیں۔ We talk about 911 in many different ways. What were the lessons that news media learnt from 911? سب سے پہلے تو میڈیا نے سیکھا کہ آپ کو کسی ایسے حملے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جو کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ بہت سے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز نے ایمرجنسی پلانز بنائے کہ مستقبل میں ایسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے گا۔ میرے خیال میں انہوں نے کئی اخلاقی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ ایک صحافی اس سٹوری کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی جان سے گیا۔ کئی صحافی زخمی بھی ہوئے، اس لیے اس واقعے کے بعد اخبارات کے نیوز رومز میں بڑی بحث ہوئی کہ 11 ستمبر جیسی کسی خبر کا پیچھا کرتے ہوئے صحافی کتنا آگے تک جا سکتے ہیں، کس حد تک اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا جائز ہے۔ بظاہر آسمان تک اونچی اس دیوار پر دنیا بھر سے شائع ہونے والے وہ اخبارات لگائے گئے ہیں جو 11 ستمبر 2001 کی دہشت گردی کے اگلے روز شائع ہوئے، لیکن یہاں آنے والوں کا کہنا ہے کہ اس دیوار کی اونچائی اس فاصلے اور دوری کو بھی ظاہر کرتی ہے جو 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد امریکہ اور باقی کی دنیا کے درمیان پیدا ہوئی۔ لیکن کیا 11 ستمبر کے بعد امریکہ کی خارج